السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام دو پل فلک میڈیا کے ساتھ۔ 3 دقیقے در قیامت، قیامت کے 3 منٹ۔ ایران کے ایک کلچرل گروہ کے ذریعے ایک کتاب معرض وجود میں آئی جس کا عنوان رکھا گیا 3 دقیقے در قیامت، یعنی قیامت کے 3 منٹ۔ اس کتاب میں اس سپاہی کی داستان تحریر ہے جو صرف 3 منٹ کے لیے دنیا سے گزرا اور پھر دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت پر مشتمل داستان ہے۔ جس گروہ نے یہ کتاب نشر کی ہے وہ گروہ شہداء کو پروموٹ کرتا ہے۔ یہ گروہ اصفہان کے دورے پر نکلا اور وہاں پہنچ کر شہداء کی فیملیز سے ملاقاتیں رہیں۔ وہیں پر ایک بہادر فوجی سے ملاقات ہوئی جس نے اپنے دوست کی عجیب و غریب کہانی سنائی۔ ایک فوجی آپریشن میں ایک بہادر سورما کی روح صرف 3 منٹ کے لیے اس کے بدن سے نکل جاتی ہے۔ اس 3 منٹ کے درمیان جو کچھ اس نے دیکھا وہ سب کچھ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب جوانوں اور نوجوانوں کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ اس میں بہت سے حقائق سے پردے اٹھائے گئے ہیں۔ جس گروہ نے یہ کتاب تیار کی اور اسے نشر کیا اس گروہ کا نام گروہ فرہنگی شہید ابراہیم ہے۔ یہ کتاب ایران میں بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ چونکہ اب تک اس کا اردو ورژن تیار نہیں ہوا، اس لیے ہم نے سوچا کہ آواز کی صورت میں اپنے جوانوں تک اس پیغام کو پہنچایا جائے تاکہ وہ خود کو شیطان کے چنگل سے نجات دلائیں۔ ایران کے ایک کلچرل گروہ کے ذریعے ایک کتاب معرض وجود میں آئی جس کا عنوان رکھا گیا 3 دقیقے در قیامت، یعنی قیامت کے 3 منٹ۔ اس کتاب میں اس سپاہی کی داستان تحریر ہے جو صرف 3 منٹ کے لیے دنیا سے گزرا اور پھر دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت پر مشتمل داستان ہے۔ جس گروہ نے یہ کتاب نشر کی ہے وہ گروہ شہداء کو پروموٹ کرتا ہے۔ یہ گروہ اصفہان کے دورے پر نکلا اور وہاں پہنچ کر شہداء کی فیملیز سے ملاقاتیں رہیں۔ وہیں پر ایک بہادر فوجی سے ملاقات ہوئی جس نے اپنے دوست کی عجیب و غریب کہانی سنائی۔ ایک فوجی آپریشن میں ایک بہادر سورما کی روح صرف 3 منٹ کے لیے اس کے بدن سے نکل جاتی ہے۔ اس 3 منٹ کے درمیان جو کچھ اس نے دیکھا وہ سب کچھ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب جوانوں اور نوجوانوں کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ اس میں بہت سے حقائق سے پردے اٹھائے گئے ہیں۔ جس گروہ نے یہ کتاب تیار کی اور اسے نشر کیا اس گروہ کا نام گروہ فرہنگی شہید ابراہیم ہے۔ یہ کتاب ایران میں بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ چونکہ اب تک اس کا اردو ورژن تیار نہیں ہوا، اس لیے ہم نے سوچا کہ آواز کی صورت میں اپنے جوانوں تک اس پیغام کو پہنچایا جائے تاکہ وہ خود کو شیطان کے چنگل سے نجات دلائیں۔ یہ مجاہد اپنی زندگی کی داستان
کچھ اس انداز سے شروع کرتا ہے: میں بچپن سے مسجد اور مجلس کا شوقین تھا۔ میرا تعلق ایک دیندار گھرانے سے تھا۔ ایران کی بسیج نامی فوج کی چھاونی والی مسجد میں سرگرم عمل رہتا تھا۔ میں اسکول کی مصروفیتوں کے باوجود چھاونی والی ذمہ داری نبھانے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہا۔ ایران و عراق کے درمیان 8 سالہ دفاع مقدس نامی جنگ میں شرکت کا شرف حاصل ہوا اور میں نے اسلامی سپاہیوں کی زیارت کی۔ میں نے سرحد کو بہت قریب سے دیکھا۔ یہ میری دلی تمنا تھی جو نہایت نال و فریاد اور گریہ و دعا کے بعد پوری ہوئی تھی۔ اس وقت میں اصفہان کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ چونکہ جنگ کے آخری سال تھے، لہٰذا میں نے سرحد پر رہ کر زیادہ جنگ نہیں کی اور میری شہادت کی تمنا دل میں گھٹ کر رہ گئی۔ لیکن اس جنگ کے بعد میرا وتیرہ یہ ہو گیا کہ میرا دل دنیا سے دور اور آخرت و معنویت سے قریب ہونے لگا۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ ہمارے سارے شہداء اور ہمارے جتنے شہید ہونے والے لوگ ہم سے بچھڑے ہیں، گزر چکے ہیں، وہ جہاد اصغر یعنی میدان جنگ میں جانے سے پہلے جہاد اکبر یعنی جہاد بالنفس میں کامیاب ہوتے تھے۔ یہی سوچتے ہوئے میں یہ چاہتا تھا کہ جوانی کے عالم میں مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ جب بھی مسجد کی طرف جاتا میری نگاہیں زمین کی طرف رہتیں کہ خدا نخواستہ کسی نامحرم پر میری نظر نہ پڑ جائے۔ میں ایک رات خلوت کے عالم میں خدا سے راز و نیاز کرنے بیٹھا۔ میں اس رات بہت تڑپ کر رویا۔ اس وقت میری عمر 17 سال تھی۔ میرا رونا تڑپنا اس وجہ سے تھا کہ نوجوانی کے عالم میں مجھ پر شیطان غالب نہ آ جائے۔ اس رات میں نے گریہ و زاری کے ساتھ خدا سے دعا مانگی کہ مجھے جلد از جلد دنیا سے اٹھا لے تاکہ گناہوں میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں گناہ میں ملوث ہو کر اپنی آخرت کو برباد نہ کر ڈالوں۔ میں ملک الموت سے یہی دعا کرتا رہتا تھا کہ جلدی آ کر میری روح کو قبض کر لیں تاکہ مجھے گناہوں کا موقع ہی نہ ملے۔ لیکن کیا اس مجاہد کی دعا پوری ہوئی؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ قسط میں کہانی جاری ہے۔